السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، بات اس پر چلی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں، تو کبھی بھی اسرائیل کہہ کے گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک نبی کا لقب ہے یا نبی کے بیٹے کا نام ہے. تو کبھی بھی بات کرنا چاہیے تو بنی اسرائیل کہہ کے کہنا چاہیے، ڈائریکٹ اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی ہے. بہرحال ہم نے بات آپ کو یہاں تک کی تھی کہ جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اس کے بعد اس کو فلسطین سے پہلے تو قبضہ کرایا اللہ نے، پھر اس کے بعد ان کی شرارتوں کی بنیاد پر ٹائٹس بادشاہ نے جو رومی تھا اس نے ان کو یہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ مدینہ پہنچے. مدینے کی لوکیلٹی جو تھی وہ دو حصے میں تقسیم ہو گئی. یمن کے ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد اوس اور خزرج دو قبیلے یہاں آ کر کے بس گئے، اور جو فلسطین سے نکلے تھے تین قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور قینقاع، یہ تینوں مدینے کے پاس میں رہے، بلکہ قینقاع اندر رہے اور مدینے کے اطراف میں. تو اس طریقے سے 5 لوکیلٹی کے بیس پہ مدینہ قائم تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ نے ان سب سے رابطہ کیا، اور چونکہ اوس اور خزرج نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، تو نیچرلی طور پر حضور جب مدینہ آئے تو اور خزرج کا ایک بڑا طبقہ حضور کے ساتھ ہو گیا. اچھا، اور یہ جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان تینوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کوئی انٹرنیشنل معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم پڑوسی ملک آپس میں یا پڑوسی جو ہے قبائل آپس میں کیسے رہیں گے، یہ انہوں نے کیا کر لیا کہ یہ انہوں نے اس بات کا معاہدہ کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ کامیاب رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہم نے بات آپ سے کی تھی. اب یہودیوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ نبی جو آئے ہیں مدینہ، یہ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے لیڈنگ کریں گے، اور ہم اپنا روزی دھندا جیسا جائز ناجائز حرام حلال کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ انٹرفیئر نہیں کرے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیڈر تھے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول کا کام زندگی کے ہر شعبے کو صحیح راستے پر ڈال دینا ہے. اس میں اکنامیکل پرابلم بھی آتی ہے، اس میں سماجی زندگی بھی ہوتی ہے، اس میں عبادت کے طریقے بھی ہوتے ہیں، اور جنت جانے کا طریقہ سب سے اہم ہوتا ہے. یہ ان بات کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ آئے ہیں اور آنے کے بعد کچھ چھوٹے موٹے اپنا کام کرتے رہیں گے، ہمارا جو دھندا ہے وہ چلتا رہے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی بات کی تو یہودیوں نے اندر اندر یہ ٹھان لیا کہ ان سے دشمنی کرنی ہے. اسی درمیان میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنگ بدر واقع ہوئی، اس جنگ بدر میں قریش کو اللہ نے نبی کی ذات سے، نبی کے ہاتھوں سے زبردست شکست دے دی، اور ان کے 72 لیڈر مارے گئے. کس کے؟ قریش کے. جب یہ 72 لیڈر مارے گئے تو اب ان لوگوں کو ایک خطرہ ہوا کہ اگر قریش جیسی قوم سے یہ نبی ہاتھ پنجہ ملانے کے بعد جیت گئے ہیں تو ہماری بھی خیر نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قریش کو سپورٹ کرو اور اسلام کی فائل کو لپیٹ دو. اب یہ تینوں قبیلے معاہدہ کر چکے تھے، آپ کو ان کی معاہدے کی ساری شق پڑھ کر کے سنائی تھی کہ یہ دفعہ اور یہ ایکٹ ان کے درمیان میں طے ہوا تھا. تو اس میں سے کعب بن اشرف نے جا کر کے ان سے کہا کہ ہم تمہارے سپورٹ میں رہیں گے، اور تم کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی فائل بند کرو. حالانکہ یہ بھی معاہدے میں شامل تھا، یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کے باوجود جا کر کے اس نے عہد شکنی کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بدر کے بعد کعب بن اشرف وہاں گئے ہیں، جا کر کے ان کو للکارا ہے، ان کو تانا دیا ہے کہ تم لوگ مرد نہیں ہو، چوڑی پہننے والے مرد ہو، تم عورتوں سے بھی بدتر ہو. یہ سب کہہ کر کے انہوں نے عہد کیا کہ ہم 1 سال کے بعد جنگ کریں گے قریش کے لیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف مدینہ آیا، آنے کے بعد کیونکہ بڑا لیڈر تھا یہ، اس نے مسلمانوں کی عورتوں کو ستانا شروع کیا. بڑی لمبی چوڑی بات آپ کو بتا چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول ان کا معاملہ زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ بولیں تو ان کو ہم بسم اللہ کر دیں، یہ اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ. رحمت للعالمین جو سب کے لیے رحمت، پودوں کے لیے رحمت، جانور کے لیے رحمت، کیڑے مکوڑے کے لیے رحمت. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی شرارت اتنی زیادہ ہو گئی کہ رحمت للعالمین پر شرارت غالب آ گئی. چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ آپ اس کو صاف کریں. کعب بن اشرف کا مرڈر ہو گیا. یہ یہودیوں کی مخالفت کی مسلمانوں سے پہلی وجہ ہے. یہاں تک بات ہوئی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اب دوسری وجہ سنیے. جب جنگ بدر ہو گئی تو بنو قینقاع، آپ کو بتایا تھا کہ نذیر اور قریظہ یہ دونوں قبیلے مدینے کے باہر رہتے تھے. قینقاع کو کیا ہے سینٹرل میں رکھا گیا تھا کیونکہ ٹیکنیشین ٹائپ تھے، بازار کو سنبھالتے تھے اور خاص کر لوہار کا دھندا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا بنو قینقاع نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کی عورتوں کو انہوں نے چھیڑنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ان کے محلے گئے اور جا کر کے کہا دیکھو معاہدہ کیا ہے، شرافت سے رہو. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مردوں سے سابقہ پڑا نہیں ہے، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے مرد کسے کہتے ہیں. تم قریش کے لوگوں کو ہرا کر کے یہ سمجھ رہے ہو وہ لیڈیز تھی جن سے جنگ تمہاری ہوئی. ہم مرد لوگ ہیں اور تمہارا مردوں سے سابقہ نہیں ہے ابھی، زیادہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو. یہ اعلان تھا کھلے طور پر کہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، جو تمہیں کرنا ہو کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ شرارت سے باز آ جاؤ. اگر مردانگی کی جہاں تک بات ہے تو ایک مرد ہمارا، ہم خود کافی ہیں تمہارے لیے. آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت صحیح حدیثوں میں ایک مرد کی طاقت، ایک رسول کے پاس 40 مرد کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2-3 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی. ان کی شرارت اپنی جگہ برقرار رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین سے کہا کہ اب ان کو مدینے سے، شہر سے ان کو نکالنا ہے. یہ جو مرد بنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جا کر قلعے کے پاس جا کر کے حملہ کیا. انہوں نے سارے لوگ قلعے کے اندر بند ہو گئے، سارے مرد عورت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک سرنڈر نہیں ہوں گے قلعہ چھوڑیں گے نہیں. مجبور ہو گئے. مجبور ہو کر سارے جتنے ان کے مرد نما عورتیں تھیں ساری قید ہوئی. قید ہو کر کے عورتیں بھی پکڑی گئیں، مرد بھی پکڑے گئے، سب زنجیر میں باندھ کر لا کر حبیب مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیے گئے. آپ نے کہا کہ اسی درمیان میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو ڈبل رول ادا کر رہا تھا کیونکہ پہلے سے یہ اس قبیلے کا دوست تھا، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مدد کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سفارش کیجیے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول طرح دے رہے تھے. اس نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان پر رحم فرمائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں. کا رحم فرمانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ دیں ورنہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. ان کو معلوم ہو جائے گا مرد کسے کہتے ہیں. رحم صرف اتنا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دے رہا ہوں لیکن یہاں قطعی اب نہیں رہنے دیں گے. ہماری عورتوں کی اس طریقے سے بے حرمتی کرنا، بعض روایت میں آتا ہے کہ مسلمان عورت کو انہوں نے ننگا کر کے شہر میں وہاں بازار میں گھمایا. جب اس پہ ایک مسلمان نے آبجیکشن کیا یہودی سے تو اس یہودی میں لڑائی ہوئی، مسلمان بھی مارا گیا اور یہودی بھی مارا گیا. یہ ساری رپورٹیں ہو چکی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عدت کا معاملہ ہے، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو اجازت ہے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے کے چلے جائیں، لیکن مدینے کے سٹی کے اندر اب ان کو نہیں رہنے دیں گے. بہرحال سارے لوگ جو ہے چلے گئے، جو ان سے ہو سکا اپنے گھر سے لاد کر کے لے گئے اور جانے کے بعد یہ جا کر کے دوسرے علاقے میں بس گئے. کچھ لوگ خیبر میں بس گئے، کچھ اور دور چلے گئے. یہ گویا کی دوسری وجہ تھی یہودیوں سے دشمنی کی. بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اسی درمیان میں بنو قریظہ سے پنگا ہو گیا. کس سے؟ بنو قریظہ سے.
بنو نذیر سے. بنو نذیر سے پنگا یہ ہوا کہ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. مرڈر انجانے میں ہو گیا. بنو عامر کے قبیلے کا شخص تھا, مرڈر ہو گیا. اس کے اوپر جو ججمنٹ آیا وہ بلڈ منی کا آیا کہ 100 اونٹ پے کیا جائے. اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر قتل خطا ہوگی تو ہم اور تم مل کر کے بلڈ منی پے کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت چلو بنی نذیر کے محلے چلتے ہیں اور ان کے لیڈروں سے بات کرتے ہیں کہ 50 کیمل آپ پے کریں اور 50 کیمل ہم پے کرتے ہیں. غلطی سے مرڈر ہو گیا ہے اور اس کی 100 کیمل کی قیمت ادا کر دی جاتی ہے. بنو نذیر نے بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا. ان کو پہلے بتا دیا گیا کہ حبیب مصطفیٰ اپنی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں 10-12 لوگوں کے ساتھ کس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. انہوں نے ایک سازش رکھی, ایک ایسے گھر کے پاس میٹنگ رکھی کہ اس کے اوپر چھت تھی. انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب بزی ہو جائیں گے میٹنگ میں تو اوپر سے پتھر گرا دینا, اور وہ پتھر ٹنوں کا تھا. اوپر سے وہ پتھر گرا دینا اور یہ کہا جائے گا کہ پتھر اچانک لڑک گیا, کوئی بات بھی نہیں ہو پائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ. یہ پلاننگ انہوں نے بنا لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے. یہاں سے جانے کے بعد بیٹھے. یہ لوگ بڑی آؤ بھگت باتیں, ہاں بہت غلط ہوا, ہم لوگوں کو سبل کا سپورٹ ہے, کیا ایسے باتیں کرتے رہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, وہ بندہ جو فکس کیا گیا تھا اوپر جس کو پتھر لڑکانا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں تھا. جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ جائیے اور یہ جگہ آپ کے لیے خطرناک ہے. جو لوگ عالم الغیب کہتے ہیں ان کو ان سب باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ عالم الغیب کو عالم الغیب بتا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے اٹھے. صحابہ یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ جا رہے ہیں. اس انداز میں اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ کے سب سے ماسٹر آدمی ہیں. نفسیاتی طور پر کہاں علاج کرنا وہ نفسیاتی طور پر کیا جاتا ہے, کہاں پریشرائز کرنا ہے ویسے پریشرائز کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اٹھے, صحابہ بھی نہیں پکڑ پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور اب یہ مدینہ چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھے مدینہ آ گئے, اپنے گھر آ گئے. اب صحابہ بیٹھے ہیں, حضور ابائیں بات ہو, ابائیں بات ہو, ابائیں بات ہو. یہ لوگ بھی, وہ پتھر والا بھی بیٹھا ہے اوپر, وہ جو پتھر گرانے والا ہے وہ بھی بدماش بیٹھا ہوا اوپر کہ کب حضور ہمیں ٹوائلٹ کر کے اور کب ہم پتھر گرائیں, ہماری ڈیوٹی ہے بھائی. وہ خریدا گیا ہوگا آدمی. جب صحابہ نے دیکھا کہ یار کافی دیر ہو گئی تو ان کو خطرہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے اٹھے اور یہودیوں نے کچھ چکر چلایا اور کوئی معاملہ حادثہ پیش آ گیا. تو انہوں نے اپنے آئیڈیا کے مطابق اطراف میں تلاش کرنا شروع کیا کہ جیسے یہاں بیٹھے ہیں تو کتنی دور تک حضور جا سکتے ہیں ٹوائلٹ ادھر ادھر جانے کے بعد. تو انہوں نے کہا ایسا کر دیکھتے ہیں. وہ صحابہ جو 8-10 گئے تھے وہ سارے مل کر کے گھر آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہم کتنا پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تھی اور جبریل علیہ السلام نے ہم کو آ کر کے بتایا کہ یہ خطرے کی جگہ ہے اور ایسی انہوں نے پلاننگ رکھ رکھی ہے, لہذا میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو نوٹس بھیج دی. اس کے بعد آ کر کے کہ تم نے یہ پلاننگ رکھی اور اس پلاننگ کا پورا سین کھینچا ان کو کہ فلاں آدمی متعین کیا گیا تھا, فلاں جگہ متعین کیا گیا تھا, تم نے جان بوجھ کر ہماری میٹنگ کا پلیس وہ رکھا کہ اوپر سے پتھر ڈال دیا جائے اور آدمی متعین تھا. یہ ساری باتیں انہوں نے ایکسپٹ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 یا 12 دن کا ٹائم دیا کہ 12 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیجیے. اب جب یہ 12 دن کے ان کو نوٹس ملی کہ اب 12 دن سے 13واں دن نہیں ہوگا. اچھا, بنو قینقاع کے ساتھ ابھی معاملہ دیکھ چکے تھے کہ مردانگی کسے کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا 12 دن سے 13 دن نہیں ہونا چاہیے, 12 دن کے اندر چھوڑ دینا ہے. جا کر عبداللہ بن ابی بن سلول ان کے پاس گیا. اس کا یہ پورے واقعہ خود قرآن کریم میں ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول گیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی ان کا دوست تھا, ہر حضور کا دشمن ان کا دوست تھا. کس کا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین. اس نے جا کر کے کہا کہ 2000 ہمارے پاس لڑاکو آدمی ہیں اور آپ قطعی نہیں خالی کیجیے گا اور ہم 2000 لے کر کے آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تم کو خالی کرا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کے مطابق جس ٹائم ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کوچ کرو. یہ کوچ کرنے کا وقت اس وقت ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تھے.
واپس آئے تھے اور واپس آنے کے بعد ابھی پورا اسلحہ اتارا بھی نہیں گیا تھا، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے جا رہے تھے کہ تھوڑا فریش ہو جائیں، اتنے میں جبریل آ گئے کہ اللہ کے رسول بہترین ٹائم ہے، بنو نذیر سے نپٹ لیا جائے۔ ابھی صحابہ بھی سب ریڈی ہیں اور آپ بھی ریڈی ہیں، جنگ کے موڈ میں ہیں، اسی موڈ کے تحت ان سے نپٹ لو، یہ فتنے کو ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینے میں مسجد میں کال کیا، مسجد نبی میں صحابہ ہے، وہ کہا کہ عصر کی نماز کوئی آدمی یہاں نہیں پڑھے گا، عصر کی نماز بنو نذیر میں پڑھی جائے گی۔ یعنی اتنا تیز کا چلنا ہے کہ عصر کی نماز تک ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عصر کے نماز کا وقت ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم عصر کی نماز بنو نذیر قبیلے میں پڑھیں گے اور ان کا حصار کریں گے، اگر وہ نہیں خالی مانے جنگ کی جائے گی۔ اسی میں واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں کی نماز چھوٹنے لگی عصر کی اور انہوں نے نماز چھوڑی۔ ایک طبقے نے کہا ہم نماز چھوڑ دیں گے، ایک نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، سفر جاری رکھیں گے۔ اب بہرحال یہ ایک بیچ کا فقہی مسئلہ آ گیا، کچھ لوگوں نے نماز عصر کی چھوڑ دی، کہا حبیب مصطفیٰ نے کہا ہے نماز ہر حال میں بنو نذیر میں پڑھنی ہے، نماز چھوٹ جائے لیکن حبیب مصطفیٰ کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ اپنے طور پر اجتہادی فیصلہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ جلدی کی جائے، نماز چھوڑی جائے، یہ نہیں مقصد ہے۔ دوسرے طبقے نے نماز پڑھ لی۔ بہرحال وہاں پہنچ گئے، یہ اس کا کیا نتیجہ نکلا بعد میں جواب دیتے ہیں۔ وہاں جب پہنچے تھے ان کو گھیر لیا گیا، ان کو گھیرنے کے بعد ان کو کہا گیا تھا تم کو نوٹس دی گئی تھی۔ پہلے انہوں نے کوشش کی 2-4 ہاتھ کرنے کے بعد، اس کے بعد یہ سارے لوگ ہم نے قلعے کے اندر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک سرنڈر نہیں ہوگا چھوڑیں گے نہیں۔ وہی بنو قینقاع کی کیفیت پیدا ہوئی، آخرکار یہ سرنڈر ہوئے اور سرنڈر ہونے کے بعد اس میں کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ سرنڈر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا مدینہ چھوڑنا ہے اور ان کو بھی اٹھا کر کے جلا وطن کیا گیا اور یہ بھی جا کر کے خیبر میں بسے۔ یہ بیچ کا جو مسئلہ نماز کا وہ بتا دیتے ہیں۔ اب جنگ ونگ ہو گئی، وہاں سے آ گئے، سارے لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اچھا یہ جو بدماش بولا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی وجہ سے ان کا مورال بڑا ہائی تھا کہ حضور کے پاس تو 2000 آدمی میں 2000 تو ہمارے وہاں سے آ رہے ہیں عبداللہ بن سلول کے پاس سے، اور ہم خود جنگجو لوگ ہیں، ہمارے پاس تقریباً 1700-1800 آدمی ہیں، تو 1700-1800 یہ ہو جائیں گے، 2000 وہ ہو جائیں گے، ہم تو چٹکی میں بھول لیں گے معاملے کو۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ محمد نے جو کہہ رہا ہے بدماش نا، یہ آئے گا ہی نہیں، یہ 2000 کا جو سپورٹ بن کر کہہ رہا ہے یہ آئے گا نہیں، آپ ہمت کر کے آگے بڑھیے۔ ہم صحابہ بنی اسرائیل کے طرف سے ٹھیک تھے نہیں کہ جب انتظار محمد موسیٰ تم جاؤ تمہارا اللہ جائے اور جنگ کرو، جب جنگ جیت جائیں گے تو ہم جھنڈا لہرانے آ جائیں گے۔ وہ صحابہ کی ٹیم سے تھے، صحابہ کی ٹیم سے یہ تھی کہ وہ تو اشارہ کرتے تو وہ سمندر میں کود جاتے اور آگ میں کود جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے کہا کہ یہ آپ 2000 کے جو یہ بندروں کی طرح تم کو دھمکا رہا ہے، یہ آئے گا ہی نہیں میدان میں، آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبریل علیہ السلام بھی تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا معاملہ ختم کرو ان کو۔ بہرحال یہ قبیلہ بھی ختم ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین وہاں سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے کہا حضرت وہ مسئلہ بتا دیجیے۔ کون سا مسئلہ؟ نماز والا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بنو نذیر سے پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک گروہ نے نماز پڑھ لی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، آپ فرما دیجئے صحیح کون ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز اپنے وقت پر پڑھی اور وہ یہ جانتا رہا کہ سفر میں جلدی کرنا، وہ میری بات کے مقصد کو سمجھا۔ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نماز چھوڑیں اور سفر جاری کریں، یہ ایک انداز تھا کہ جلدی سے جلدی بنو نذیر کے قبیلے کو پہنچ جایا جائے۔ اور جن لوگوں نے میری ظاہری بات پر عمل کیا، چونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ظاہری بات پر، لہذا گناہ ان کو بھی نہیں ہے۔ اپریشیٹ کیا جو مقصد کو پایا، جس نے ظاہری بات پر عمل کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ گناہ نہیں ہے، لہذا شریعت کے معاملے میں مقصد کو سامنے رکھنا بنیادی چیز ہوتی ہے، ظاہری بات کو سامنے رکھنا بنیادی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بریکٹ کی بات ایک آگے بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء کہتے بھی ہیں، تو باتیں بھی ہم نے بھی آپ کے سامنے کی ہیں کہ کبھی کبھی حدیث ہوتی ہے حضور کا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، یا صحابہ کا اس پر عمل ہوتا نہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا
تو داہنی طرف جب حجام نے بال بنایا تو آپ نے لٹ پکڑی اور اٹھا کر کے دے دی، بتایا آپ کو، اور جب بائیں چھوائے بال تقسیم ہو گئے۔ یہ بتائیے آج تک اس پر کس کا عمل ہے؟ جب آپ حجام کیا جاتے بال بانٹتے ہیں؟ نہ حضور نے منع کیا کہ بھائی بال نہیں بانٹنا، لیکن رسول کا یہ کی حدیث ہے، نہ کسی صحابی نے زندگی میں کیا کہ جب حجام کیا جائے تو بال بانٹتا پھرے۔ اس لیے حدیث ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور سنت ہونا الگ چیز، بات سمجھے؟ اچھا، بہرحال یہ دوسری بنیادی وجہ تھی۔ اس کے بعد اب اللہ کے رسول کے نکالنے کی برکت کس کو؟ یہودیوں کو۔ اب ان کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ جہاں بھی گئے نکالے گئے۔ میں ان کو وہاں سے لے کر کے 1904 تک آپ کے سامنے بات 10-15 منٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کہاں ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مختصر وقت میں رہی، 2.5 سال رہی، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے 2 معاملے میں الجھے رہے۔ ایک تو معاملہ تھا جن لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا تھا، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے جو مرتد ہو گئے تھے، اور ایک تیسری ٹیم تھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2.5 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں لگا، لیکن یہ تینوں فتنوں کو انہوں نے اس طریقے سے دبایا کہ پھر 400-500 سال تک یہ فتنے اٹھ نہیں پائے، حالانکہ 2.5 سال میں سارا کام کیا تھا انہوں نے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہترین ماحول ملا، جو فتنے تھے وہ دب چکے تھے، سینٹرل گورنمنٹ فل اسٹرانگ تھی۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نوٹس دی، یہودیوں کو، کہ تمہارے یہاں سے ہم کو بو آ رہی ہے، لہذا عرب کا علاقہ چھوڑنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑایا تھا، آپ عرب کے جہاں تک حجاز کہلاتا ہے، آپ حجاز میں کہیں بھی نہیں رہ سکتے، آپ کی نیشنلٹی برخاست۔ یہ تیسری بنیادی وجہ یہودیوں سے مخالفت کی۔ یہ واقعہ ہوا ہے 627 عیسوی میں، ہجری میں 627 عیسوی میں ہوا کہ ان کو یہاں سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد یہ گئے شام۔ 890 عیسوی میں شام والے بھر پائے، اور شام والوں نے ان کی نیشنلٹی کینسل کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ شام کا علاقہ چھوڑیے، 890 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے انہوں نے پرتگال سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کیا، اور پرتگال نے ان کو جو ہے وہ کیا کیا کہ آپ ہمارے یہاں جائیے۔ تو یہ شام سے نکل کر پرتگال گئے، پرتگال بھی بھر پایا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول جو ہے وہ ان سے عاجز آ گیا تو یہ پرتگالی اور پرتگالی کون سی چیز ہے۔ اس کے بعد جب یہ پرتگال گئے تو 920 میں پرتگال نے کہا کہ بابو خدا کے واسطے تم ہمارا ملک چھوڑ دو، تم تو برباد ہوگے، ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ وہاں سے ان کو نکالا گیا اور اسپین گئے۔ یہ اسپین میں 1110 تک کے رہے۔ اسپین کا ماحول کچھ ان کے لیے اچھا نہیں لگا۔ بعض لوگ تاریخی لحاظ سے لکھتے کہ اسپین نے نوٹس دی، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسپین سے خود نکلے۔ بہرحال اسپین سے نکل کر انگلینڈ گئے۔ انگلینڈ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو جو ہے وہ ریفیوجی کی حیثیت سے تسلیم کریں، اور بہرحال انگلینڈ نے ان کو تسلیم کر لیا۔ 1290 تک انگلینڈ میں رہے، 1110 سے 1290 تک انگلینڈ میں رہے۔ انگلینڈ والوں نے دیکھا، ملک نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے بربادی اپنے گھر میں بولی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ جب یہ ملک چھوڑنے کی بات کہی جاتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑا طبقہ جو یہودی تھا، بعض چھپ جاتے تھے، اپنے آپ کو کرسچن بن جاتے تھے، بعض کچھ اور بن جاتے تھے، وہ بچ جاتے رہیں گے 10-20 لوگ، لیکن جو کرسچن کی حیثیت سے رہتے تھے ان کے سمبلز ختم کر دیے جاتے تھے، ان کی عبادت گاہیں ختم کر دی جاتی تھی۔ لہذا 1290 میں انگلینڈ نے ان کو نکال دیا، فرانس گئے۔ فرانس نے 1306 میں ان سے پناہ مانگی، اور 1306 میں ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائے۔ وہاں سے نکل کر بلجیم لے گئے۔ بلجیم جب پہنچے تو ان کو وہاں کا نہیں سوٹ کیا معاملہ، کچھ وہاں سختی تھی، کچھ قانون اتنے تھے کہ یہ اپنا دھندا نہیں چلا پا رہے تھے، لہذا وہاں سے یہ 1370 میں یوگوسلاویا گئے۔ یوگوسلاویا والوں نے 1380 میں ان کو یہاں سے نوٹس دے دی، اور انہوں نے فرانس سے پھر رابطہ کیا۔ فرانس کا جو
گورنمنٹ بدلی تھی تو پہلی گورنمنٹ کے اینٹی گورنمنٹ تھے، لہٰذا انہوں نے اٹھا کر کے فرانس والوں نے دوبارہ ان کو ویزا دے دیا کہ آپ ہمارے یہاں ملک میں آ جائیے۔ 1380 میں دوبارہ فرانس جانے کے بعد 1394 تک وہاں رہے، اور 14 سال کے اندر فرانس نے کہا کہ بابو جو پہلا فیصلہ کیا گیا تھا وہی ہمارا بھی فیصلہ ہے، اور آپ خدا کے واسطے فرانس چھوڑ دیجیے۔ لہٰذا 1394 میں ان کو فرانس چھوڑنا پڑا۔ فرانس سے نکل کر ہالینڈ گئے۔ کہاں گئے؟ ہالینڈ گئے۔ ہالینڈ میں بسے، اور 1442 میں ہالینڈ میں ان کے لیے براست نہیں آیا معاملہ قانونی لحاظ سے یا کچھ بھی، تو یہ وہاں سے روس چلے گئے 1442 میں۔ روس جب پہنچے تو روس والے نے 1510 میں ان سے کہا کہ ہم اپنے یہاں تم کو نہیں رکھ پائیں گے، تمہارے شرارتیں بہت زیادہ ہیں۔ 1510 میں روس سے نکل کر یہ اٹلی گئے۔ اٹلی والے ان سے جب پریشان ہوئے تو جرمن والوں سے اپیل کی، کینسل تو نہیں کیا ان کو، جرمن والوں سے اپیل کی کہ آپ خدا کے واسطے ان کو اپنے یہاں رکھ لیں، ہم کو ہمارے ملک چلانے دیں۔ تو 1540 میں جرمن گئے، اور جرمن اس لیے گئے تھے کہ وہاں جو ہے ہٹلر پیدا ہو گیا تھا۔ ہٹلر نے ان کو کس کے بجایا۔ ہٹلر کے بارے میں نا واٹس ایپ پہ بھی کئی مرتبہ آیا کہ سارے یہودی کو مارنے کے بجائے کچھ یہودیوں کو چھوڑا اس نے۔ تو ان سے پوچھا گیا ہٹلر سے کہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ آج بھی کسی یہودی کے کان میں اگر آپ رات میں ہٹلر بول دیں تو چونک جائے گا وہ۔ خوابوں میں ڈرتے ہیں ہٹلر سے۔ تو جب اس سے کہا گیا ہٹلر سے کہ آپ نے چند لوگوں کو یہودیوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ یہ کتنے شرارت پسند ہیں، تب ہم کو لوگ یاد کریں گے۔ ہم نے ایسے نہیں مارا ہے ان کو۔ وہ چھوٹے ان کے جو کم لوگ جو چھوٹے کیٹیگری کے تھے اور تھوڑے تھے، ان کا یہ عالم ہے۔ جو آج شرارت ہے یہ ہٹلر کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ عالم۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دے رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ہٹلر نے مارا کیوں تھا۔ بہرحال وہاں سے جرمن گئے، اور جرمن سے پھر نکالا گیا۔ تو نکالنے کے بعد انہوں نے جا کر کے ترکی میں پناہ لی۔ یہ 1551 کی بات ہے۔ 1551 سے لے کر 1904 تک کیا ہوا، یہ اگر ہم بات چھوڑیں گے تو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے کہ 1551 سے لے کر عبد الحمید جو ترکی کے بہت ہی اچھے لیڈر تھے، سلطان عبد الحمید کے تختہ پلٹنے تک کا معاملہ کیا ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔